السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I hope you are all fine and shine. الحمدللہ. آج انشاءاللہ ہم بچہ پیدا ہونے کے بعد کی سنتیں کے بارے میں پڑھیں گے. تو لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. اچھی طرح سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جی، بچہ پیدا ہونے کی سنتیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پیدائش کے بعد ان کے دائیں کان میں اذان دی. ٹھیک ہے، یہ ترمذی کی ہے. یعنی کہ جب بھی بچہ پیدا ہو تو آپ نے ان کے دائیں کان میں اذان دینی ہے. دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت یعنی تکبیر کہی جائے، یہ ابو داؤد کی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کہ سیکنڈ پوائنٹ ہے، جس کے ہاں بچہ پیدا ہو پھر اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت تکبیر کہے تو اس بچے کو ام الصبیان ایک بیماری ہے جس سے غشی کے دورے پڑتے ہیں، وہ بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑکے اور لڑکیاں لائے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا کرتے، پھر گٹھی دیا کرتے تھے، یعنی کھجور یا کوئی اور میٹھی چیز چبا کر لڑکے یا لڑکی کے منہ میں ڈالنا. ٹھیک ہے. نمبر 4 پوائنٹ ہے، ہر بچہ اپنے عقیقہ کے ساتھ گروی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس پر وزن ہے کہ لیں. 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کریں، اس کا نام رکھے اور سر منڈوا دیں، یعنی کہ سر کے بال اتروا دیں. نوٹ: باوجہ مجبوری 7ویں دن عقیقہ نہ ہو سکے، یعنی کہ کسی وجہ سے جلد کر دینا چاہیے تاکہ بچہ آزاد ہو جائے، ورنہ بچہ کسی نہ کسی مصیبت میں آ سکتا ہے، کیونکہ بھاری ہوتا ہے نا بچے پہ یہ. اس وجہ سے عقیقہ دراصل بچہ کی جان کا صدقہ ہے اور صدقہ بلاؤ کو ٹالتا ہے. نمبر 5 پر ہے، بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کر دینا سنت ہے، یہ ترمذی میں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 6 پر ہے، نام پہلے دن بھی رکھا جا سکتا ہے، یہ بخاری میں ہے. پوائنٹ نمبر 7 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری یا 1 بکرا ذبح کیا جائے، یہ ابو داؤد میں ہے. اب نمبر 8 پر ہے، پیدائش کے 7ویں دن ختنہ کیا جائے تو بہتر ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا ختنہ 7ویں دن کیا تھا. اگر تاخیر ہو جائے تو بالغ ہونے سے پہلے ختنہ کر لیا جائے، لیکن کرنا ضرور ہے. ٹھیک ہے. اگر پھر بھی کوئی وجہ سے مجبوری رہ جائے تو بلوغت کے بعد زندگی کے کسی بھی حصہ میں کیا جا سکتا ہے، یہ بخاری میں ہے. پوائنٹ نمبر 9 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھا دو، پھر مت پرواہ کرو کہ کب مریں، اور جب دودھ کے دان گر جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو بچہ پیدا ہونے کے بعد کی سنتوں کا پتہ لگ چکا ہوگا. اب میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور اپنے دین کو اس کے نبی کے دین کو جو اس نے ہمیں عطا فرمایا اس کو فالو کرنے والا بنائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.